لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ زمین و آسمان کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے اللہ عز و جل نے مہینوں کے اعتبار سے مہینوں کی جو تعداد اللہ کے نزدیک ہے وہ 12 ہی ہے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر ماہ رجب، ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحج اور ماہ محرم، یہ 4 مہینوں کو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے حرمت والے مہینے فرمایا ہے۔ ماہ ذی قعدہ رخصت ہونے کو ہے، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ اب قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ کسی بات کو وہ اپنی سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے، اور رواج قسم کا بہت زیادہ تھا۔ تو پروردگار جل جلالہ نے ان کے اس رواج کے اعتبار سے، وہ تو ایسی قسمیں کھاتے تھے جو لایعنی قسمیں ہوتی جس کا کوئی اعتبار نہیں، میرے مولا نے جن چیزوں کی بھی قرآن مقدس میں قسم یاد فرمائی ہے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مقدس اور محترم ہیں۔ کہیں پروردگار جل جلالہ نے حضور کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، کہیں پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی قسم یاد فرمائی، کہیں پروردگار جل جلالہ نے حضور کی زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں جن چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں وہ سب مقدس و محترم ہیں۔ اب یہاں قرآن مقدس میں اللہ نے قسم یاد فرمائی والفجر، اس صبح کی قسم۔ فجر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب الحمدللہ ماہ رمضان شریف کے بعد سے جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے تو آپ دل جمعی کے ساتھ اور شوق و لگن کے ساتھ الحمدللہ سماعت فرماتے ہیں، اور آپ لوگ جتنے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا اچھی تعداد میں لوگ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں سنتے ہیں الحمدللہ۔ فجر، آپ سنتے ہیں کہ فجر کی نماز کا یہ مقام ہے، آپ سنتے ہیں کہ فجر کی یہ اہمیت ہے، لیکن فجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فجر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے پھٹنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ذہن میں رکھیے، کیا معنی ہوتا ہے؟ پھٹنا۔ اب یہاں جو فجر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اس فجر کی قسم، تو اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ کون سی فجر؟ تو مفسرین کے یہاں پر کئی اقوال ہیں۔
کچھ مفسرین میں سے کچھ نے یہ کہا کہ فجر سے یہاں پر مراد روزانہ کی فجر ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا بندہ جو مومن ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو پہلے نماز فجر کی فکر کرتا ہے، اور وہ وقت اس کے لیے بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، تو روزانہ کی فجر کی قسم۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جس فجر کی قسم اللہ عز و جل نے اس صورت میں یاد فرمائی ہے، اس سے مراد جمعۃ المبارکہ کی فجر ہے، کہ سید الایام ہے جمعۃ المبارکہ، اس لیے اس کی فجر کی قسم یاد فرمائی۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر، ماہ ذی الحجہ کی جو پہلی فجر آتی ہے اس کی قسم۔ اور کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کی فجر کی قسم کے 9 تاریخ کو جو لوگ مینا سے عرفہ کے لیے فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں اس فجر کی قسم۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ فجر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا۔ تو کچھ عشاق مفسرین اس بات پر گئے کہ مصطفیٰ پیارے کی انگلی سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا اس پانی کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، یہ بھی فرمایا گیا۔ اگر ہم اوورال دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فجر یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھی جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو 70,000 صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہوا اسے دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ملتی۔ صبح کی بات، فجر کے وقت فرشتے روزی لے کر کے نکلتے ہیں۔ جو بندہ عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف ہوتا ہے یا بیدار ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کی تیاری کرتا ہے یا نماز ادا فجر کی وقت پر کر لیتا ہے، فرشتے اسے روزی دے کر نکل جاتے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 وقت کی نماز منافق پر بھاری ہے، منافق پر، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، یہ 2 ایسے وقت ہیں کہ یہ دونوں وقتوں کی نماز مومن پر بھاری نہیں، منافق پر بھاری۔ اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے۔ تو اگر فجر کی نماز کے اندر کوتاہی، سستی، اٹھنے میں دقت یا بیزاری محسوس ہوتی ہو اور نیند پیاری لگتی ہو اور نماز اچھی نہ لگتی ہو اور سوچے کہ اٹھ کر کے بعد میں پڑھیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت خطرناک علامت ہے، بہت بری علامت ہے۔ مومن پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری نہیں پڑتی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اسے پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا جائے۔ تو اس نماز کا اہتمام کرو، خاص طور پر فجر کی نماز خاص طور پر قضا نہ ہو۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نمازیں قضا ہو جائیں نا، آپ آزما کر دیکھیے گا، جو فجر کی نماز بالکل وقت پر پڑھ لیتا ہے نا، وہ باقی 4 ٹائم کی بھی ٹائم پر پڑھے گا، وقت پر پڑھے گا، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور جس کی فجر گل ہوئی، آہستہ آہستہ اس کی ظہر اثر کوئی بھی وقت کی گل ہو سکتی ہے۔ ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی گفتگو تھی، کیا خالی کان کو لذت پہنچانے کے لیے تھی؟ کیا کوئی قصہ کہانی سنایا جا، قصے کہانی سنائے جا رہے تھے؟ آپ نے چینجز کیا لائی اپنے اندر؟ آپ نے سن کر اپنے آپ کو کتنا بدلنے کی کوشش کی، ذرا یہ دیکھو۔ اگر نہیں بدلے تو ایسا سننا کس مقصد؟ ہاں، اگر آج سننے کے بعد کہ فجر کی قسم کتنی اہمیت ہوگی فجر کی، کہ میرا مولا اس کی قسم یاد کرے، میرا مولا اس کی قسم یاد کرے، اگر آج سے یہ من بن جائے کہ نہیں اب تو کچھ بھی ہو فجر کبھی بھی قضا نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے قرآن کا اثر قبول کیا۔ تو فجر کی قسم، اس فجر کی قسم جس کی میں نے تفسیر بیان کی، اس ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔